ایک بد چلن مکرو فریب عورت تھی. بنی اسرائیل کے یہاں ایک پہاڑ تھا جسے یہ لوگ بڑی عظمت والا سمجھتے تھے. اس پہاڑ کو عظمت والا پہاڑ سمجھتے تھے. یہ وہ اس وقت کا رواج تھا. اگر کسی بات کا فیصلہ کرتے وقت اگر قسم کھانے کی نوبت آ جاتی تو وہ لوگ وہ پہاڑ چڑھتے اور قسم کھا لیتے اور اسے سچا مان لیتے. اس شہر میں ایک خوبصورت عورت تھی. اس عورت کو ایک نوجوان لڑکے سے ناجائز تعلقات پیدا ہو گئی. عورت نے اس کے گھر میں بلانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کے میاں کو شک ہو گیا، اس کے خاوند کو شک ہو گیا. اس کا شوہر نے کہا اس سے، میرے غیر حاضری میں تمہارے پاس کوئی آتا ہے. عورت نے انکار کر دیا. تو شوہر نے کہا، اگر تو سچی ہے تو پہاڑ پر چل اور قسم کھا لے. مرد نے کہا اس کے خاوند نے، اگر تو سچی ہے، تیرا دعویٰ ہے کہ تو سچی ہے، تو پہاڑ پہ چل اور قسم کھا لے. ہاں میں بھی مانوں گا کہ تیرے ساتھ کسی غیر مرد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں یہ مان جاؤں گا. عورت نے کہا، ہاں میں تیار ہوں، کل میں آپ کے ساتھ اس پہاڑ پہ چلوں گی اور قسم کھا لوں گی. اس عورت نے اپنے عاشق سے اسی طرح چھپ کر ملاقات کی اور کہا کہ کل میں میرے شوہر کے ساتھ اس پہاڑ پہ جاؤں گی اور تم وہاں ایک گدھا لے کے کھڑے ہو جاؤ اور گدھے کے کرائے کے بھیس میں تم وہاں کھڑے رہ جانا، اور میں میرے شوہر سے کہوں گی میں پہاڑ چڑھتے چڑھتے تھک جاؤں گی، گدھے کو کرائے پہ لے لو. اس نے یہ ساری باتیں کہا. تو پھر بہرحال ایسا ہوا. پھر اگلے دن دونوں میاں بیوی اس پہاڑ کے پاس پہنچے اور اپنے شوہر سے کہا کہ میں اتنی اوپر نہیں چڑھ پاؤں گی کہ تم ایک گدھا کرائے پہ لے لو. شوہر نے گدھے والے سے بات کیا اور کرایہ اتفاق ہوا کہ کرایہ جتنا بھی تھا اس نے بات کر لیا اور اس نے سوار ہو گئی. اس طرح یہ تینوں پہاڑ چڑھنے لگے. تینوں کے تینوں پہاڑ چڑھنے لگے. ایک تھا اپنا شوہر، دوسری وہ عورت، اور تیسرا اس کا عاشق جو گدھے کی سواری کے بھیس میں جو تھا. تینوں پہاڑ چڑھ گئے. اب جب وہ مقام پر پہنچ گئے تو وہاں پہ یہ عورت اور اس بدکار عورت جب وہ مقام کے قریب پہنچے تو یہ عورت اپنے آپ کو گدھے سے نیچے گرا دیا اور اس طرح گرا دیا کہ اس کا بدن، اس کے کپڑے اس کے بدن سے ہٹ گئے اور دیکھنے والوں کو ایسا لگتا تھا کہ یہ غلطی سے گر گئی. شوہر بھی یہی سمجھتا تھا کہ یہ غلطی سے گر گئی. اب اس نے جلدی سے اٹھا اور اپنے کپڑے سیدھے کر لیے. بہرحال وہاں پہاڑ کے پاس جب پہنچی تو اس نے کہا، ہاں میں قسم کھاتی ہوں کہ میرے ننگے جسم کو تیرے اور اس گدھے والے کے سوا کسی نے نہیں دیکھا. اب شوہر کو یقین آ گیا کہ تو سچی ہے. اس عورت کی چال اس طرح تھی کہ اس کے شوہر کو لگتا تھا کہ وہ گدھے سے اتفاقاً نیچے گر گئی اور اتفاقاً وہ گداگر جو تھا، جو کرائے پہ گدھے کو سواری میں دیتا تھا ہر کسی کو، اس کا شوہر سمجھتا تھا یہ غلطی سے دیکھ لیا. اب جب کہ اس کو قسم کھانے کے بعد میں اس کو تسلی مل گئی کہ ہاں میری بیوی سچی ہے. جب عورت مکرو فریب پہ آ جائے تو ایسی چالاکیاں دکھا کر شوہروں کو بیوقوف کرتی ہیں.
عمر فاروق کا زمانہ تھا، ان کے پاس اس وقت کے تمام عورتیں مل کر دربار میں حاضر ہوئے، مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہو گئے اور پوچھا گیا کہ سوال کیا کہ محمد مصطفیٰ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مرد اور عورتوں کو دونوں قانون برابر بنایا ہے، یہی تو اسلام ہے، پوچھا گیا۔ تو آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ تو عمر فاروق کے پاس یہ سوال آیا کہ شوہر اور شوہروں کے لیے 4 بیویوں کی یعنی 4 شادی کرنے کی اجازت ہے، بلکہ عورتوں کو کیوں نہیں؟ ان کے پاس اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ملا، ان کے پاس کوئی جواب ہی تھا نہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، مولا کائنات حضرت علی شیر خدا حیدر کرار کے پاس آئے اور اس مسئلے کے بارے میں بات چیت کی۔ تو حضرت علی جب وہاں پہنچے، حضرت سلمان فارسی کو کہا ایک بڑا سا مٹی کا برتن لے کے آؤ اور اس میں پانی بھر کر لے کے آنا۔ جیسا کہ آپ نے کہا اسی طرح حضرت سلمان فارسی وہاں لے کے آئے، مٹی کا برتن وہاں رکھا اور تمام عورتوں کو بلایا گیا کہ تمام عورتوں کو ایک مشکیزہ دیا اور کہا کہ پانی اپنے اپنے مشکیزوں میں بھر لو۔ عورتوں نے ویسا ہی کیا جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام نے کہا۔ اب آپ نے کہا کہ اپنے اپنے مشکیزے کے اندر جو پانی ہے اس میں نشان لگا لو۔ کچھ عورتوں نے اس میں پتے ڈالا، کچھ عورتوں نے کنکریاں ڈالا، کچھ عورتوں نے کاڑی، پیڑ کی جو کاڑی ہوتی ہے وہ ڈالا۔ جس کو جو سمجھ میں آیا وہ نشان ڈال لیا پانی میں۔ آپ نے کہا وہ پانی کو پھر واپس وہی برتن میں ڈالو۔ تو تمام کے تمام عورتیں جو وہاں موجود تھی اپنے اپنے مشکیزوں میں جو پانی موجود تھا وہ واپس ڈال دیے اسی برتن میں، اور کہا کہ تمہارا جو پانی تھا مشکیزے میں جس پر تم نشان لگائی تھی، کچھ لوگوں نے اس میں پتے ڈال کے رکھا تھا، یعنی تمہارے نشان کا جو پانی تھا اسے واپس مشکیزے میں لے لو۔ تو عورتوں نے کہا اے مولا یہ کیسے ممکن ہے، پانی تو سب مل گیا، اب ہمیں اپنا پانی کیسے پہچان سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک اسی طرح اگر عورتوں کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہوتی تو اولاد کس کی ہے پہچان کیسے سکتے ہو تم کہ یہ ہاں تمہارے شوہر کا اولاد ہے؟ جبکہ تم ایک کٹوری میں پانی الگ نہیں کر سکتے تو تمہارے اولادوں کو کیسے پہچان سکتے ہو کہ یہ کس کی اولاد ہے؟ کتنا خوبصورت انداز ہے جو پہچاننے کا۔ تمام کے تمام صحابہ دیکھ رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ حضرت عمر فاروق بھی دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں کہا کہ انا مدینۃ العلم و علی باب۔ آپ نے کہا کہ میں مدینے کے علم کا شہر ہوں، اگر میں علم کا شہر ہوں تو اس کا دروازہ علی ہے۔ آج کا معاشرہ، آج ہمارے معاشرے میں اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک عورتوں کو کتنوں کے ساتھ میں تعلقات ہیں، اور مردوں کو بھی شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی نہ جانے کتنی عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں۔ پھر آپ خود کہیے کہ آپ پہچانیں گے کیسے کہ یہ اولاد ہے کس کی؟ اگر اولاد حرام ہوتی ہے تو مولا کا ذکر اس کے زبان پر کبھی نہیں ہوتا، خدا کی ذات کو کبھی پہچان نہیں سکتا، کیونکہ وہ حرام کی اولاد ہے۔ حرام کی اولاد تو اللہ کا نام زبان پر لینا بھی
خداوند قدوس پسند نہیں کرتا۔ تو اسی لیے جو کوئی بھی ایسے غلطیاں کر چکے ہیں توبہ کریے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا رحم کرنے والا ہے۔ انہ کان توابا، بے شک وہ بہت بڑا ہے جو ہر کسی کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو پھر آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔